الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال جل وعلا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے اللہ کا کلام کے کلام کی تلاوت کی اور تینوں ہی مقامات میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت اور رسالت کو کیوں جاری فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی یونیک مخلوق ہے، اس لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس مخلوق میں عالم امر بھی موجود ہے، عالم خلق، اور باقی آپ کو معلوم ہے ساری مخلوقات جو ہیں وہ یا عالم امر کی ہیں یا عالم مخلوق۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بخشا اور حکم دیا فرشتوں کو بھی کہ ان کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان سب نے تسلیم کیا، جھک گئے، ابلیس اکڑ گیا، تکبر پہ آیا، اور تکبر پہ نہیں آیا، مہلت مانگ لی مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے تاکہ میں ثابت کروں کہ یہ اسی شرف کے لائق نہیں جو اس نے تو نے اسے شرف دیا، اور میں اسے تیرے راہ مستقیم سے بچلا کے رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہو تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ جان لو تمہیں میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو میدان میں چھوڑا زندگی گزارنے کے لیے. جان لیجئے اس کے اندر اس نے حق اور باطل کی تمیز رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن ایک بیرونی دشمن بھی ساتھ لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ صرف شر ہی کوئی اجازت نہیں دی کہ قیامت تک کے لیے تم جو ہے اس کو قبول کرو، بلکہ ایک خیر بھی جاری فرما دی کہ تاکہ انسان کے لیے یہ دونوں بیرونی قوتیں موجود رہیں، صرف شر ہی نہ ہو خیر بھی ہو. اور اس خیر کے بندوبست کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمائی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل فرمائی اور بندوبست کیا تمام انسانیت تک اسے پہنچانے کا. لیکن جیسے ابلیس سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا، ویسے ہی معاملہ انبیاء اور رسل کا ہے کہ انہوں نے اپنی اس ہدایت کو جو اللہ نے دی انسانوں تک پہنچا دیا، لیکن اختیار انہیں بھی نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت پر دیں. لیکن بندوبست اللہ تھا. وہ سلسلہ ہدایت ہے جو پہلے انسان ہی سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی، اور وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں ہم نے آگاہ کرنے والا نہ بھیجا ہو، جسے ہم نے ہدایت کا بندوبست نہ کیا. یہاں تک کہ سلسلہ آن پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی وہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت فرما دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی جو بھی تمہارا نظام زندگی ہے اس کے لیے بھی اصول پورے دے دیے ہیں، اسے بھی کامل صورت میں تم تک پہنچا دیا ہے، اور اپنی نعمت ہدایت کی بھی اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور نہیں بھیجا ہم کو نے آپ کو مگر سارے جہانوں کی رحمت کے. اور جان لیجیے یہ آپ کی حیثیت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، کہ صرف ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مخلوق کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جہان پیدا کیے ہیں ان سب کے لیے وہ رحمت بن کر ہے. اس رحمت کا انسانی سطح پر ظہور کیا ہے جسے خود قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حیثیت سے بیان کیا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم. دیکھو انسانوں تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول جو تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، جن مشکلات میں تم پھنسے ہوئے ہو، جس ظلم کی چکی میں تم پہ سہے ہو، انہیں دیکھ دیکھ کر ان پر بڑا شاق گزرتا، بہت بھاری گزرتا. حریص علیکم، ان کی بہت چاہت ہے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ ناانصافی نہ رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دور سے آپ گزرے ہیں اس میں ناانصافی کی کیا کیا انتہائیں تھیں، کس طرح سے انسانوں کو انسانوں نے غلام بنایا ہوا تھا، کیا ان پر گزر رہی تھی. اور انہیں دیکھ دیکھ کر آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر تھی.